أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صحابی آتے ہیں، غالباً ابی بن کعب ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے آپ پہ درود پڑھتا ہوں، درود و سلام میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں آپ پہ، تو مجھے بتائیے میں کتنا پڑھوں؟ 1 گھنٹہ ہے مثال کے طور پہ، تو میں اس کے 1 گھنٹے میں 1 حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعا مانگ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو زیادہ پڑھے گا تیرا ہی فائدہ ہوگا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں یوں کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاف ہاف کر لیتا ہوں، 2 حصے میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا اور 1 حصہ میں اپنے لیے اللہ سے مانگ لوں گا، جو میری تمنائیں، پریشانی، غم، دکھ ہوں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود و سلام زیادہ پڑھے گا تو تیرا فائدہ ہوگا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر میں یوں کرتا ہوں کہ 3 حصے میں درود و سلام پڑھ لوں گا، 1 حصہ میں اپنے لیے، اپنی اولاد کی، اپنے آپ کی، اپنے رزق کی، اپنے معاملات کی، اپنے پریشانی، ٹینشن و غموں کی، اس کے لیے میں دعا کر لیا کروں گا، اور 3 حصہ جو وقت ہے وہ میں آپ پہ درود و سلام میں گزاروں گا۔ اب پیچھے کچھ رہ گیا تھا، وقت تو نہیں بچا نا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو درود و سلام میں اضافہ کرے گا تو تیرا ہی فائدہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں اپنے لیے کوئی سوال نہیں کروں گا، کچھ نہیں مانگوں گا۔ میں نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے، مثال کے طور پر ڈیلی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 5 منٹ میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہوں۔ کہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دن کا کچھ لمحہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ہم نے وقت رکھا ہوا ہے نا، 1 گھنٹہ ہم نے جیو ٹی وی کے لیے رکھا ہے، 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے رکھا ہوا ہے، 1 گھنٹہ بیگم کے لیے ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کے لیے ہے، 5 گھنٹے سونے کے لیے مقرر ہے نا۔ اے مسلمان، جس مولا نے تجھے یہاں پہ بھیجا ہے، کیا تو نے اپنے دن میں سے 24 گھنٹوں میں سے کچھ 10 منٹ اس کے لیے بھی رکھے ہیں؟ نماز بھی ہے تمہاری اتنی سپیڈ سے نماز ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ جیسے 220 پہ کرنٹ لگا ہوا ہے، 110 والی کو 220 پہ لگا تو موٹر اٹھ جاتی، ہماری 220 پہ لگا ہوا ہے، فٹافٹ فٹافٹ۔ ایک وقت تیرا اللہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اب صحابی کہتے ہیں 3 حصے تو میں آپ کے درود و سلام میں گزار دیے، اب کیا کروں؟ کہا اور زیادہ کرے گا تو تجھے فائدہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد پھر میں اپنے اللہ سے کچھ نہیں مانگتا، جتنا مانگنے کا میں نے وقت مقرر کر رکھا ہے، میرے ہاتھ جب بھی اٹھیں گے، میں جب بھی پکاروں گا، میں جب بھی سوال کروں گا، میں سوال نہیں کروں گا اللہم صلی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے کہا میرے صحابی سنو 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 سنو، اس کے اوپر میرے پاس سے خوشخبری لے کے جاؤ، اور میرے نبی، میرے قائد، میرے رہبر، میرے رہنما وہ ہیں جن کی زبان رب محمد کی قسم اپنی مرضی سے نہیں ہلتی، رب کی مرضی سے ہلتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کائنات کا ہر پیر، ہر فقیر، ہر امام، ہر شیخ، ہر مرشد، ہر مولوی، ہر ملا اپنی مرضی سے بولتا ہے، فاطمہ کے بابا رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ کہا پھر سنو، اتنا اگر تم اپنی دعا کا سارا حصہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارو گے، ہر تمنا بغیر مانگے اللہ پوری کرے گا، ہر غم بغیر سوال کیے دور کرے گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ جس کے سامنے نام آئے محمد اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ آپ نے سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین کہا، سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین کہا، ممبر پہ پاؤں رکھا، آمین کہا۔ صحابہ پوچھتے ہیں نیا کام کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آمین بار بار 3 دفعہ آمین کہا جبرائیل نے بد دعا دی، ہلاک ہو جائے وہ جو رمضان کے مہینے کو پائے گناہ معاف نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب جبرائیل جو بد دعا کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے؟ جبرائیل کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ اپنی مرضی سے بد دعا کرے؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ بد دعا کس نے سکھائی جبرائیل کو؟ پھر اس کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا جو رمضان پائے اور گناہ معاف نہ کروا سکے؟ ہلاک ہو گیا وہ جس کے سامنے محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، درود و شریف نہ پڑھے۔ ہلاک ہو گیا وہ جو ماں باپ کو پائے، ماں باپ کی نیکی کر کے جنت نہ کمائے، ان کے ساتھ نیکی کر کے جنت نہ کما سکے، یہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ وقت کے محدث ہیں، امام ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے اور
अहादीथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे और ये अहादीथ रसूल पढ़ा रहे। इनकी वालदा मेंटली तौर पे थोड़ी सी वीक, अपसेट थी। वो अपने घर से निकली, मस्जिद में आई जहां इनकी क्लास चल रही है, अहादीथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जा रही हैं। वहां आई और मस्जिद की खिड़की को नॉक किया, खिड़की खोली और कहा, उठो, मुर्गियों को दाना डाल के आओ। ये क्या कर रहे हैं? अहादीथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कंप्यूटर की तालीम नहीं दे रहे, साइंस नहीं पढ़ा रहे, ड्राइविंग नहीं सिखा रहे, हदीथ रसूल सिखा रहे हैं। शागिर्द हदीथ रसूल लिख रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस मेरी सुने, महफूज करे, आगे पहुंचाए, अल्लाह इसका चेहरा क़यामत के दिन रोशन फरमा दे। इतनी बड़ी मुबारक बात प्यारे नबी की। और ये मुहद्दिस मशगूल हैं। माँ आती है, खिड़की बजाती है, विंडो खटखटाती है और कहती, उठो, छोड़ो हदीस को, छोड़ो अपनी क्लास को, जाओ मुर्गियों को दाना डाल के आओ, 11 बज गए सुबह के, तुमने मुर्गियों को दाना नहीं डाला। सोचना जरा है नौजवान भाई, सोचना जरा, मेरे साथ मेरी माँ ये सलूक करे तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। ये मुहद्दिस हदीस बंद करते हैं, किताब बंद करते हैं, लेक्चर बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं और एक अजीम जुमला इरशाद फरमाते हैं, मेरे शागिर्दों सुनो, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाना नफली काम है। नफल काम समझते हैं ना? नफली काम है तुम्हें हदीस रसूल पढ़ाना। और इस वक्त मुर्गियों को दाना डाला मुझ पे फर्द हो गया है, क्योंकि माँ ने हुक्म दे दिया। बूढ़े माँ बाप मिल जाएं और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सका तो हलाक हो गया वो बंदा। मोहम्मद करीम का मुबारक नाम सुने और जुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना निकले, हलाक हो गया ये बंदा। रमजान को पाए और माफी ना करवा सके तो हलाक हो गया ये बंदा। बद्दुआ है उसके लिए जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम नहीं पढ़ता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़िए, वो जो प्यारे नबी ने सिखाया है, नबी का सिखाया हो, जो आप नमाज में पढ़ते हैं, जिसे दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है, वो पढ़िए। सबसे अफजल अल्फाज है। कोई अमल अल्लाह के दरबार में ऐसा कबूल नहीं होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हो। आपने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जिसने कोई ऐसा काम किया जिस पे प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम का हुक्म नहीं, मरदूद है। हमारे यहाँ दुरूद भी काफी सारे आ गए ना, दुरूद माही, दुरूद लखी, दुरूद ताज, दुरूद तंजीना। ये कहां से बना लिए? कुछ यो मुर्शद जी ने देते ने। बिलाल के मुर्शद का दुरूद तुम्हें क्यों ना अच्छा लगा? आपके मुर्शद की बड़ी इज्जत है, मैं भी करता हूँ। पीरों की बड़ी इज्जत है, मैं भी करता हूँ। औलिया अल्लाह की बड़ी इज्जत है, मैं भी करता हूँ। लेकिन सुनो, तुम्हारे मुर्शद तब बनते हैं जब मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बगैर वो मुर्शद बन सकते? तुम्हें बिलाल के मुर्शद का दिया हुआ दुरूद क्यों ना पसंद रहा? उनके सिखाए हुए औकात क्यों ना याद रहे? हमारा दीन प्यारे भाइयों, हम तक इमामुल अंबिया ने, इमाम कायनात ने अमल करके भी दिखाया, जुबान मुबारक से बयान करके भी पहुंचाया, सहाबा ने सुना, अमल किया, महफूज किया, और वो सिलसिला चलता हुआ हम तक आया। एक दिन आना है जब हमने मर जाना है, और हमारे पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन अमानत है, जिसके बारे में क़यामत के दिन मुझसे और आपसे सवाल होना है।